السلام علیکم ڈیئر ویورز. ڈاکٹر خالد جمیل کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف. اور ڈاکٹر صاحب ویڈیوز بہت ساری اپلوڈ کرتے بھی رہتے ہیں. آپ ان کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی لائف کے لیے اور آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کے انٹرسٹ کے لیے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ایک دو ویڈیوز میں, 2-3 ویڈیوز میں چٹ چیٹ کرتا رہوں, تاکہ ایک کامن مین کے جو ذہن میں سوالات ہیں, جو ان کی اور کنسرنز ہیں, اور وہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب کے تجربات ہیں یا جن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جانے جاتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل ہیں یا سوشل ہیں, ان ساری چیزوں کو بھی ڈسکس کر سکیں تاکہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, کچھ نہ کچھ ہم ہیلپ کر سکیں. میرے ذہن میں ایک سوال کافی عرصے سے ہے اور میں اس پہ بہت سارے پرسپیکٹیوز میں نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. اس میں سے کچھ پہ میرا اطمینان بھی ہے, لیکن کچھ خلش ہے ابھی. تو میں نے سوچا کہ آج کا جو سیشن ہے, آج کی گفتگو ہے, اس کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں, ڈفرینٹ سوشل سسٹمز ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, ان میں زندگی کا مقصد ڈفرینٹ ہے. یعنی اگر ہم ویسٹ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کام کرو اور سارا ویک, جس طرح کہ سارا ویک کام کریں, ویکینڈ پہ عیاشی کریں, اور یہ دنیا ہی دنیا اور آخرت کچھ نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئیں تو اتنے زیادہ ہم آخرت کے کنسرن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے. مطلب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آپ کی نظر میں جو زندگی ہے ہماری, اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے, میں جو آپ سے اب گفتگو کروں گا وہ میری ایک ذاتی رائے ہے جی. اور ظاہر ہے کہ زندگی کے اتنے سال میں نے بھی گزارے ہیں, پڑھا ہے, لکھا ہے, پڑھایا ہے اور دیکھا بھی ہے. ہم سب کو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بنایا ہے تو اس دنیا میں تو ایک پتہ بھی بے مقصد اللہ نے نہیں بنایا. جی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے, تو اس کا ایک مقصد بھی ہوگا. اور اس کا مقصد وہ اپنی جو کتاب ہے اس میں, یعنی ہمارا جو قرآن ہے, جو ہماری اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, اس پہ بڑا صاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہدایات دیتی ہیں. اب اس اگر اینگل سے دیکھا جائے تو بات کو لمبا کرنے کی بجائے مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے, اور یہ کائنات جس نے بنائی ہے اس کا جو سب سے محبوب ترین چیز ہے, جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی محبت میں یہ پوری کائنات بنی ہے. یہ دنیا میں ہمارا آنا ان کو محبت کرنے کے برابر ہے. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے, اور جب تک یہ دنیا رہے گی اور جب تک مسلمان رہیں گے یہ ہمارا ایمان رہے گا. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں سائنسی اعتبار سے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ, تو وہ ساری سائنس ہی کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایوولوشن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, جسمانی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی, سوچ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, ایوولوشن ہو رہی ہے. تو ہمیں زندگی کے مقصد میں یہ چیز بہت نمایاں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس ایوولوشن کا بھی حصہ بننا چاہیے. مثال کے طور پہ دیکھیے, جو انجن ہے جب ایجاد ہوا تو یہ ایک آدمی نے ایجاد نہیں کیا تھا. انجن ایجاد ہونے سے پہلے کچھ سائنسدانوں نے یہ جان لیا تھا کہ اگر بھاپ میں طاقت ہوتی ہے اور اگر کہیں پہ بھاپ کی اس طاقت کو استعمال کیا جائے تو اس سے پش بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ ایک دیگچے میں پانی کو ابالتے ہو تو بھاپ سے دیگچے کا ڈھکنا اوپر چلا جاتا ہے. بالکل ایسی. تو کسی نے سوچا کہ اگر اس بھاپ کو ہم ایک اس طرح جگہ میں ڈال کے اس کو ابالیں کہ جو پریشر ہے وہ اوپر کی طرف نہ جائے بلکہ پیچھے کی طرف جائے, تو وہ چیز آگے چلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ سٹیپس کے اندر جا کے انجن بنا. پھر ایک شخص نے سوچا اس کے بعد کہ یہ انجن کا سٹرکچر یوں ہونا چاہیے تھا. تو ہر آدمی اپنی زندگی میں تھوڑی تھوڑی بٹس
جسے کہتے ہیں اپنی ذہانت محنت ڈالتا رہتا ہے، تب جا کے اس کائنات میں جو بننے والی چیزیں ہیں جو ہمیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو ہوائی جہاز کو آپ دیکھ لیں، یعنی ہوائی جہاز بننے کے اندر کتنے لوگوں نے پہلے اپنی جان دی، کئیوں نے پر بنائے اور پر پہن کے پہاڑوں سے چھلانگ ماری، وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ سلسلہ پھر ایوالو ہوتا رہا کرتے 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 آج ہم جیٹس میں بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری زندگی کے اور مقاصد ہوں گے ان کے اندر یہ زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان والی بات تو ہو گئی اپنی جگہ پہ، اس کے علاوہ کہ ہم صرف کھائیں پئیں اور انجوائے کریں اور زندگی کو گزاریں اور پھر مر جائیں، نہیں، ہماری زندگی میں مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اور وہ جو زندگی کا ہمارا مقصد ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اکیلے ایک ہی وقت میں یا ایک ہی زندگی میں کوئی نئی چیز ایجاد کر جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب وہ آگ نمرود کہتے ہیں نا، نمرود نے جب آگ لگائی نا تو کچھ ابابیل جو تھے نا وہ منہ میں پانی کے کچھ قطرے لے کے جا رہے تھے، جی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کیا اتنی بڑی فائر میں یہ کیا کنٹریبیوٹ کرے گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بجھتی ہے، یہ جلتی ہے، کم از کم قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم آگ بجھانے والوں میں سے تھے یا لگانے والوں میں، تو ہم بجھانے والوں میں تو شامل ہوں گے نا۔ تو یہ ہوتا ہے سادے ڈاکٹر لفظوں میں صاحب، مقصد عیاشی بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب میری عیاشی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے فل انجوائے کرنا ہے، فل میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں جس سے میں کوئی اپنی جو کوئی وش ہے یا ڈریم پورا کروں، اور جب وہ پورا ہو جائے پھر میں کمانا شروع کر دوں، پھر وہ ڈریم وش کوئی گول اچیو کروں یا پورا کروں، تو یہ بھی تو مقصد ہو سکتا ہے، اس کو بھی مقصد ڈیفائن کر سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے جو عیاشی ہوتی ہے نا، میں اگین آپ کو بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ عیاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ہم برے معنوں میں نہیں استعمال کر رہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں خوشی کے معنوں میں، کہ خوش ہونے کے لیے لوگ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اپنے مقصد کو پا لینے سے بڑی خوشی اور عیاشی کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے یاد ہے میں اور بہت سے لوگ جو پڑھائی میں ٹاپ واپ کرتے تھے، تو میں اتنا حیران ہوا کرتا تھا کہ میں جب پڑھتا رہا ہوتا تھا تو مجھے جب 3 لیسن کا میں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا، مقصد رکھا ہوتا تھا، وہ میں پورے کمپلیٹ کر لوں تو مجھے وہ نشہ آتا تھا، وہ خوشی ہوتی تھی جو باہر کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کو نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو جب آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھ لیں وہ مقصد، جو لوگ تبلیغ کی راہ میں چلے جاتے ہیں ان کو تبلیغ کرنے کے علاوہ کسی چیز میں لطف آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ خوشی اور مقصدیت جو ہے وہ ریلیٹیو ٹرم ہے، بالکل ریلیٹیو ٹرم ہے، مطلب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر فارن ٹرپ پہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے میرے لیے بڑا وہ لوکریٹو ہو، آپ کے لیے گھر میں رہنا لوکریٹو ہو۔ بالکل، مجھے یاد ہے میں اپنی زمانے میں بہت سارے میں نے ورلڈ ٹورز کیے، میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی، اور لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا تھا کہ جب میں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں۔ تو کسی ٹور پہ اگر مجھے لگتا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا رہا تو آئی یوز ٹو ریفیوز دا ٹور۔ تو میں نے کہنا کہ میں زندگی کسی کو آلو گوشت کھا کے گھر کا زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھا کے مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کو ریسٹورنٹ میں اچھا لگتا ہے تو یو شوڈ ایٹ۔ بنیادی طور پہ جو خوشی ہوتی ہے نا، جو اطمینان ہوتا ہے، وہ آپ کا مقصد پورا ہو۔ اور جن لوگوں کی، مجھے بڑا ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے مقصد زندگی گزار لیتے ہیں۔ آپ چاہے ایک مالی ہیں، آپ ایک کلرک ہیں، آپ ایک پولیس مین ہیں، دیکھیے نا، آپ ایک افسر ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے جو فوجی جوان ہوتے ہیں، اب ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اپنے ملک کو، اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اب دنیا میں جان سے زیادہ تو امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک اشارے پہ آپ دیکھیں آپ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قربان ہونے کے بعد جو ماں باپ ہوتے ہیں ان بچوں کے جو شہید ہوتے ہیں، ہمارے کیپٹنز، ہمارے جوان، ہمارے سپاہی، ہمارے، وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹے اور دیے تو وہ بھی ہم قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، مذہب کی بات نہ کریں کچھ لمحے کے لیے، اور ہم ایک مذہب سے آزاد ہو کے مقصدیت کی بات کریں، تو کیا ایک مقصد کی کیا ضرورت ہے یا کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں؟ کیونکہ زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے،
ہم نے آنا ہے, ہم کچھ اپنے کوئی گول سیٹ کریں گے, اسے اچیو کریں گے, پھر آگے جائیں گے, پھر آگے پیسے کمائیں گے, ایک روٹین شادی ہوگی, بچے ہوں گے, مر جائیں گے. مطلب کیا ضرورت اور اہمیت ہے مقصد کی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے آخرت بنانی ہے, وہ تو ایک مسلمان کے لیے ہو گیا. اب کچھ ایتھیسٹ لوگ ہیں, کچھ ایگنوسٹکس ہیں, کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کو جو کہتے ہیں کہ مذہب سے حوالے سے ہمیں ایڈریس نہ کریں, ہمیں ویسے بتائیں مقصد کی, زندگی کے مقصد کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. دیکھیے میں اگین کہوں گا آپ کو کہ انسان میں بنیادی فرق اور جانوروں میں مقصد کا ہے. اب مجھے بتائیں نا, ایک گھوڑے کا کیا کانسیپٹ ہے, مقصد ہے؟ وہ تو نہیں کہتا میں نے ڈربی ریس جیتنی ہے, نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. آپ ایک مرغا پال لیتے ہیں, چاہے وہ لڑاکا مرغا ہی کیوں نہ ہو, اس کو تو آپ لڑائیں گے تو وہ لڑے گا نا, اس کا تو اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. شیر کا کوئی مقصد نہیں ہے. شیر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مقصد ہوگا کہ میں نے 25 بندے کھانے ہیں؟ نہیں, پھر میں سارے جنگل کا سب سے بڑا شیر بنوں گا. تو جانور میں مقصد نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں مجھے آپ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے تیسرا جنم میں اپنا لکھا تھا کہ انسان کی جو جین ہے وہ بڑی لیس کوڈڈ ہے اور جانور کی جین جو ہے وہ بڑی زیادہ کوڈڈ ہے. یعنی جانور کے پاس اگر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ چوائس نہیں ہوتی اتنی, اور انسان کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے میڈیکلی اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے, مجھے آپ کی بات سے وہ آپ کی بات تیسرا جنم کی وہ بات یاد آ گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی یا بنانے والے نے بھی, اگر ہم اللہ یا جو بھی جس کو مانتا ہے اس کو بھی دیکھیں, تو یہ جینز کا لیس کوڈڈ ہونا مقصد پالنے کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے یہ بنیادی طور پہ انسان کے لیے بنائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس سے پہلے کہ اسے ایکسپلین کریں, یہ جو بات ہے کہ انسان کی جین میں کوڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور جانوروں کی جین میں کوڈ کیا ہے, یہ تھوڑا سا ہمارے لسنر کے لیے بتا دیں جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی تیسرا جنم یا ان کو کانسیپٹ نہیں پتا, ان کو مختصر سا بتا دیں. دیکھیں نا, ہمارے یہاں نا باڈی کے اندر جو خلیے ہوتی ہیں ان کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں. ان کروموزومز کے اندر جینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو آپ جینیٹکس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ ڈی این اے, آر این اے جو ہوتا ہے وہ میسنجر ہوتا ہے, وہ جا کے ڈی این اے پہ پروٹین بناتی ہے. تو جو ہماری جینیٹکس ہوتی ہیں بیسکلی, یہ جو ہماری نسل ہے, جو ہماری آباء و اجداد ہیں, ان کی عادات کو ہم پہ منتقل کرتی ہے, خصلتوں کو منتقل کرتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو جانور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جینز کو زیادہ کوڈڈ رکھتا ہے تاکہ وہ آئیں اس دنیا میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں اور چلے جائیں. مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے, شہد کی مکھی کی جو جینز ہیں وہ اتنی کوڈڈ ہیں کہ اس نے اس دنیا میں آ کے شہد جو پھولوں میں سے رس چوسنے کا کام ہے وہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آ کے چھتے میں آ جانا ہے, اور چھتے میں جو موجود اس کی کوئین ہے اس کے ارد گرد اس کا دل لبھانا ہے. ایک اس کے اندر جو طبقہ ہے وہ شہد بناتا ہے, اور اس کے جو باہر والا طبقہ ہے وہ فوج ہوتی ہے کہ اگر آپ پتھر مارو گے نا اس چھتے کو تو وہ اونٹ جو ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس کے اندر ان کے پاس اپنی منشا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے اسپائی نہیں بننا کیونکہ میں نے شہد کی مکھی کی سہیلی بننا ہے. دس از واٹ دے ہیو ٹو ڈو. اچھا, اس کے بعد پھر آپ تھوڑے سے بڑے جانوروں کی طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بلی ہے, مثال کے طور پہ کتا ہے, گھوڑا ہے. ان کے اندر کچھ جینیٹکس ایسی ہیں جو کوڈڈ تو ہیں ساری, بالکل, لیکن جن کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں. مطلب کتے کو آپ اتنا ٹرین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گیند پھینکیں گے تو وہ گیند لے کے واپس آ جائے گا. یا کتے کو یہ بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جس طرح آوارہ کتے کہیں بھی جو ہے وہ اپنی رفع حاجت پوری کر لیتے ہیں, تو آپ اس کو ٹرین کر لیں گے. اب یہاں پہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا, کتا ہونا ایک چیز ہے, بلی یا گھوڑا ہونا ایک چیز ہے, اور اس کی نسل ہونا, دین کوالٹی آف جینز بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ٹانگے کے آگے لگا ہوا جو گھوڑا ہے, مطلب جو 20-50 ہزار کا مل جاتا ہے, اور ڈربی جیتنے والا جو گھوڑا کروڑوں روپے کا ملتا ہے, دونوں گھوڑے ہیں نا, لیکن آپ فرق دیکھیں کتنے ان میں. بالکل ایسے ہی. تو یہ جتنی بھی اب یہ جو فال نکالنے والا طوطا ہے, آپ دیکھیں اس کو بھی فال نکالنے والے نے سکھایا ہوتا ہے اور لالچ دی ہوئی ہوتی ہے
کہ جب وہ فال نکالے گا تو اس کے منہ میں ایک دانہ ڈالتا ہے. ایسے ہی ہے. اگر وہ دانہ نہ ڈالے تو وہ طوطا بٹر جائے گا, وہ پھال نہیں نکالے گا. بلکہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں سنا ہے وہ ایک گلی بھی دے دیتے ہیں. تو وہ گالی بھی ہم ہی سکھاتے ہیں ویسے, یا وہ سیکھ لیتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے, so if you make a comparison of these animals with human beings, so the human beings اللہ تعالیٰ نے منیمم کوڈنگ کی ہے comparatively, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم کو میں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اور یہ کوڈ آف ایتھکس ہے میرے, یہ تم نے کرنے ہیں, یہ تم نے نہیں کرنے. اگر تم یہ کرو گے تو تم کو جنت ملے گی, نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی. تو اس حوالے سے جب بھی میں بات کرتا ہوں, اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جس طرح آپ نے کہا جو مذہب کو نہیں مانتے, اور بات ہو رہی تھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے جو لوگ اگر مذہب پہ یقین نہیں کرتے, بٹ ایون دین جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نا کہ ہمیں اس زندگی کو ایوالو کرنے کے لیے بے مقصد تو آپ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے. اب مجھے بتائیں نا, بے مقصد تو آپ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے, ضرورت یا خواہش کے تحت نکلتے, کوئی نہ کچھ تو ہوتا ہو. تو ہماری زندگیوں میں کئیوں کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. مطلب ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے 3 وقت کی روٹی مل جائے, پھر ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے سائیکل موٹر سائیکل گاڑی مل جائے, گھر مل جائے, اچھا گھر مل جائے, بڑا گھر مل جائے, شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں, وہ پورے کرتے رہتے ہیں اور اسی چکر کے اندر وہ گزر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے بڑے مقصد ہوتے ہیں, وہ ان مقاصد کے لیے یہ ساری قربانیاں دیتے ہیں. آپ سب کو چھوڑ دیں, قائد اعظم کو دیکھ لیں, آپ قائد اعظم کی پرسنل لائف کو نکال کے دیکھ لیں. ایک دفعہ فاطمہ جناح نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم نے اپنی فیملی لائف کو وہ اہمیت دی ہوتی تو پھر پاکستان کا بننا شاید اتنا آسان نہ ہوتا. سائنسدان ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے, اچھا پھر اس دنیا اپنے ملک کے لیے جان دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی نظر میں مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں. اب میں گوروں کی آپ کو مثال دوں, اگر آپ جائیں نا اور جا کے گوروں کے ساتھ ریسرچ کریں تو ان کی ایک ٹریل ہوتی ہے ریسرچ کی, کہ ایک شخص نے آیا, وہ اس نے یہاں تک ریسرچ کی, وہ مرنے سے پہلے اپنا سارا نالج اپنے اسٹوڈنٹس کو دے جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کے آگے چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ کیا ساری کی ساری آئنسٹائن نے سوچا تھا اور بنائی تھی؟ بالکل بھی نہیں. اس کی جو بیسس تھے وہ بنتے ہوئے آ رہے تھے. بالکل. آئنسٹائن کا کمال یہ تھا کہ جسے کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دی کافن, ہی کمپلیٹڈ اٹ. اللہ تعالیٰ پھر کسی کو عزت دینا بھی اللہ کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کریڈٹ دینا ہے اور اس بندے کو عزت دینا. تو میں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں دیکھیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک مقصد ضرور, تاکہ اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی ایک مقصد ہونا چاہیے, وہ کسی کی خدمت ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فیملی کے اندر کوئی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے, ماں باپ زندہ نہیں رہتے, بہن بھائیوں کو پالنا ہوتا ہے, اس سے بڑا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں اور مقاصد ہیں. اور جو دوسرا آپ کا کویشچن تھا اس کو میں دوبارہ جواب دیتا ہوں آپ کو. یاد رکھیے گا, اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی عیاشی دنیا جہان کی جو ہے نا اس سے زیادہ آپ کو سکون دیتی ہے. ایک تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ سوال کافی حد تک ایڈریس ہو چکا ہے. آپ کا کوئی اسپیسیفک کویسچن ہو اس حوالے سے کہ آپ زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتے ہوں, یا آپ کچھ پرفارم کر رہے ہوں اور اس کے حوالے سے آپ پرٹیکولر کوئی سوال کرنا چاہیں, تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں اور ہم انشاءاللہ میں اور ڈاکٹر صاحب بھی سارے ہم کمنٹس آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اور یا اس کے علاوہ کوئی آپ چاہتے ہیں کسی موضوع کو ہم جو ہے یہاں پہ ڈسکس کریں تو ہمیں ضرور نیچے کمنٹس میں بتائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.